بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ لوگ جو فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا یہ خبر کسی کے وہم و گمان میں تھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو دوسروں کو پکڑ پکڑ کے عدالتوں میں پیش کرتے تھے، جو دوسروں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیتے تھے، ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرتے تھے، ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیتے تھے، جا کر جیلوں میں تفتیش کر رہے ہوتے تھے، آج وہ خود گرفتار ہو کر عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ اور انہی میں ایک اور اہم شخص جو ڈیالہ جیل جا کر تفتیش کرتا رہا وہ بھی شامل ہے۔ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اب مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ادارہ بنانے کا کہہ دیا ہے، اور صحافی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں شریف خاندان پر اب کوئی بات کر کے تو دیکھے کہ NCCIA کے پاس درخواستیں بہت زیادہ تھیں، وہ نپٹا نہیں پا رہے تھے کہ شریف خاندان کے خلاف کوئی بات کیسے کر سکتا ہے، تو وہ ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کر پا رہا تھا NCCIA۔ اب پنجاب میں ایک الگ ادارہ بنے گا، جس طرح پہلے کہہ رہے ہیں PIA نہیں چلی تو اب پنجاب کی الگ ایئر لائن آئے گی، اس طرح ہر سطح پر پنجاب میں ایک الگ ہی ریاست کریٹ کی جائے، ایک الگ ہی قانون بنایا جائے، شریفستان جس کا نام رکھ دیا جائے، اور وہاں پر آپ کسی بھی طرح سے شریف خاندان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتے۔ یہ صافی بات کر رہے ہیں، اس پر قانون لانے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی خبر تو جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ 90 لاکھ کی تو براہ راست رشوت اور 9 کروڑ روپیہ خود برد کرنے کا الزام لگا ہے۔ کل 9 NCCIA کے افسران ہیں، جن میں 6 کے بارے میں یہ ہے کہ جی ان کے اوپر تو اب مقدمہ درج کر کے گرفتاری ہوئی ہے اور ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے، جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ FIA نے اپنے ہی بندے پکڑے ہیں۔ جوئے کی ایپس کی مبینہ تشہیر کے معاملے میں گرفتار ہونے والے یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے اہل خانہ سے ملزم اور ان کی اہلیہ کو ریلیف دینے کے عوض 90 لاکھ روپے رشوت لینے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر الزامات کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے 6 افسران سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ڈکی بھائی کی اہلیہ کی طرف سے یہ سارا مقدمہ درج کروایا گیا ہے کہ ان سے اس طرح سے رشوت طلب کی گئی کہ جی آپ کو ریلیف دیا جائے گا، اور 9 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ کا وہ خود برد بھی کیا گیا ہے۔ جن ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان میں NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور مجتبیٰ ظفر، جبکہ NCCIA ہیڈ کوارٹر میں تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن محمد عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان شامل ہیں۔ یہ ایاز خان وہی شخص ہے جو ستمبر میں اڈیالہ بھیجا جاتا ہے، اور یہ اس ٹیم کی سربراہی کر رہا ہوتا ہے جس نے جا کر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے تفتیش کرنی ہے کہ جی آپ کے ایکس پر کون پوسٹ کرتا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو اس طرح کے سوالات بھی سامنے آئے تھے کہ آپ را کے لیے کام کرتے ہیں، CIA کے لیے کام کرتے ہیں، کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، کون سی ایجنسی آپ کے لیے چلا رہی ہے یہ سارا ایکس۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی وہ تم سے زیادہ محب وطن ہیں، اور عمران خان غصے میں آ گئے تھے۔ اس طرح کے سوالات وہاں پر جا کر ہوئے تھے اور یہ چیزیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ اچھا جی، ان 6 کے علاوہ 2 سب انسپیکٹرز علی رضا اور یاسر رمضان اور ایک شہری عثمان عزیز، جنہیں شعیب ریاض کا مبینہ فرنٹ مین قرار دیا گیا ہے، بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں، یعنی فرنٹ مین بھی بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے اس میں ثبوت بھی ڈکی بھائی کی اہلیہ نے پیش کیے ہیں، چیک وغیرہ جس طرح سے رقم ان کو دی گئی تھی، ٹرانسفر کی گئی تھی، وہ بھی اس میں ہے۔ ان لوگوں نے صحافیوں کو نہیں چھوڑا، اور بھی بہت سے لوگ تھے، یوٹیوبرز تھے، دیگر لوگ تھے جن کے خلاف مقدمے تھے۔ اور دیکھیے کہ یہ تو اب ایک کیس سامنے آیا، پتہ نہیں کتنے کیسز تھے، کس سے کتنا پیسہ لیا گیا ہے اور کس طرح وقت بدلتا ہے۔ یہ لوگ جیسے جا کر جناب یہ عمران خان سے تفتیش کر رہے ہیں، ایسے سوال کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جس سے جو مرضی کر جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لین دین کا معاملہ تھا، اوپر کچھ لوگوں کو نہیں پہنچایا گیا، یا کچھ لوگوں کے غلط نام لے لیے گئے، کچھ اداروں کے غلط نام لیے گئے، ان کا نام لے کر پیسے بٹورے گئے، تو یہ پھر معاملہ کسی طرح سے کھل گیا اور اب ان کی شامت آ گئی، یہ پکڑے گئے ہیں۔ تو پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے۔ ویڈیوز تو اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ اب پیرا فورس بھی دکانداروں کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، باہر نکالتے ہیں اور اس طرح کا تشدد کرتے ہیں۔ ایک خاتون بیوہ کی طرف سے یہ درخواست بھی آئی تھی کہ اس کی چوڑیوں کے ڈبے لے گئے۔ تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اس ملک میں، پتہ نہیں، لیکن ہم کہاں اس میں عبرت پکڑتے ہیں، ہوش پکڑتے ہیں۔ ایک اور جناب بندے کو ہٹا ہی دیا گیا ہے اس چکر میں۔ DG NCCIA جو سربراہی کر رہے تھے اس ادارے کی، وقار الدین سید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یعنی یہی NCCIA میں نے آپ کو بتایا نا، بہت سے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اب اس کا سربراہی فارغ کر دیا گیا ہے۔
گریڈ 21 کے خرم علی نئے ڈی جی NCCIA تعینات، وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. لے جی ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس کا مطلب ہے ان پر براہ راست الزام نہیں ہے. یہی ہوگا کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی سربراہی میں ہوتے ہوئے نیچے کیا کچھ ہوتا رہا، اس لیے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے. مگر کس کس ادارے کا رونا روئیں گے؟ لاہور میں ڈکیتی، پولیس سب انسپیکٹر ہی ڈکیتی میں ملوث نکلا. پولیس سب انسپیکٹر خود ڈکیتی کر رہا ہے. ملزم نے ایک ریکارڈ یافتہ ڈاکو کے ساتھ مل کر شہری سے 4,70,000 روپے لوٹے تھے. 4,70,000 روپے لوٹے. اب آپ سوچئے ذرا، یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ایک دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ وسعت اللہ خان صاحب سینئر صحافی ہیں، لکھتے ہیں پلیز ہینڈل KP ود اٹموسٹ کیئر، یور پلیٹ از آلریڈی فل. کہ دھیان کیجیے گا خیبر پختونخوا میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی بہت کچھ ہے، پہلے ہی بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ابھی ایک محب وطن پاکستانی کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن کو چلی گئی ہے. 26ویں یعنی ترمیم کے بعد والا الیکشن کمیشن ہے، اس حکومت کا الیکشن کمیشن ہے، جس کے سربراہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں. وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ درخواست یہ گئی ہے کہ آپ نے کوئی بار کے الیکشنز ہیں، وکلاء کے الیکشنز ہیں، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. یعنی ان کو وزیر قانون نظر نہیں آتے، ان کو پوری موجودہ حکومت، پورا نظام نظر نہیں آتا جو جا کے الیکشنز میں کیا رہے ہیں، ان کو اور چیزیں نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پر سہیل افریدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے شرکت کرنا تھی، ابھی شرکت کی نہیں ہے. تو پہلی درخواست چلے گی ہے کہ یہ شرکت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو نااہل کر دیا جائے. یہ دیکھیں یہاں کسی بھی بات پر، وہ چھوڑ دیجئے، کسی بھی بات پر نااہل ہو سکتے ہیں جب فیصلے کر لیے گئے، مگر اس کے بعد اثرات کیا ہوں گے؟ تو کوئی اور آ جائے گا. کر لیں، شوق پورے کریں، اچھی بات ہے. 3.5 سال میں کوئی چیز رہ نہ جائے. جس طرح مریم صاحبہ آپ اپنے لیے ایک ادارہ بنا رہی ہیں کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر دے، تو اس طرح آپ بناتے چلے جائیں، جو کرنا ہے کر لیں، سارے شوق پورے ہو جائیں، کوئی چیز رہ نہ جائے. علیمہ خان عمران خان کی بہن کہتی ہیں جو ہو رہا ہے مریم نواز کروا رہی ہے، پولیس جو ہمیں اور سہیل افریدی کو روک رہی ہے، جیل پولیس نہیں پنجاب پولیس ہے. IG کنٹرول کرتا ہے، وزیر اعلیٰ کا حکم مانتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کریڈٹ لینا ہو تو خود آگے اور برے کاموں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آگے کر دیں. یہ بھی دلچسپ بات ہے ویسے، کیونکہ سہیل افریدی کو آج بھی نہیں ملنے دیا گیا، تو اس پر انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا، مزید افسران بھی ریڈار پر ہیں. 15 سے زائد افسران کے نام ہیں. مزید گرفتاریاں دنوں گھنٹوں کی بات ہے. رائے ثاقب وزیر کھرل یہ صحافی ہیں لکھ رہے ہیں، یعنی NCCIA کے یہ تو بھی 9 لوگ سامنے آئے ہیں نا، 6 ان کے افسران اور دیگر لوگ، باقی بھی آ سکتے ہیں. بہت کچھ پتہ لگے گا. اچھا جی، ریاض الحق سینئر صحافی لکھتے ہیں گزشتہ ہفتے ڈان نیوز پر یہی استدعا کی تھی کہ یہ سارا معاملہ بڑے اور چھوٹے ڈکی بھائیوں اور بہنوں سے پیسوں کا ہے. FIA اور NCCIA کے افسران کے منہ کو پیسے کا ایسا خون لگا کہ صیاد خود ہی اپنے دام میں آ گیا، یعنی شکاری خود ہی شکار ہو رہا ہے، پھنس گیا ہے. اچھا، NCCIA افسران نے منہ چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان کو ماسک مل گئے تھے، ٹوپیاں شوپیاں مل گئی تھیں. عام آدمی بھی تو پھر خیر کپڑا بھی ڈال دیا جاتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا تھا. ڈکی بھائی سے تقریباً 10 کروڑ روپے رشوت، یعنی 90 لاکھ رشوت براہ راست کہا جا رہا ہے. 10 کروڑ روپے کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر ہوئے ہیں. یہ خبریں بھی چل رہی ہیں. تو اب سوچئے کہ کس طرح سے وقت بدل جاتا ہے. 16 ستمبر کو جو ٹیم عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ متعلق تحقیقات کے لیے اڈیالہ جیل گئی تھی، اس کی قیادت ایاز خان ہی کر رہے تھے. اب ڈکی بھائی معاملے میں درج مقدمے میں بھی ان کا نام شامل ہو گیا ہے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا. دیکھیے کس طرح سے وقت بدلتا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف ڈگری کیس کی سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا ڈویژن بینچ بھی ٹوٹ گیا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ہمراہ ڈویژن بینچ کے دوسرے ممبر جسٹس خادم حسین سمرو نے کیس سننے سے معذرت کر لی. پتہ نہیں اب یہ سرفراز ڈوگر صاحب کہیں سے اور کوئی بندے بٹھائیں گے، اب ان کے ساتھ تو کوئی بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہا، یا کیس کی نوعیت دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی کیا کریں، اپنے ہی جج کے خلاف اس طرح سے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اتنے 40 سال کے بعد ڈگری ان کی جعلی کروائی جا رہی ہے، یہ کیا ہے. اور ویسے تو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا، تو سرفراز ڈوگر صاحب کا یہ جملہ ریمارکس بڑے وائرل ہوئے کہ جی کوئی سپریم کورٹ بادشاہ تو نہیں ہے جو چاہے وہ کر لے. کیا خوب ہے جی. unhappy with NCCIA Punjab to set up its own agency. یہ ڈان کی خبر ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ اور بنایا جائے اب ادارہ جہاں جب ہماری درخواست جائے تو اس پر فوری طور پر عمل ہو. تو اب پیرا فورس کی طرح فورسز یہاں پر بن رہی ہیں، تو ہوشیار رہیے. جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں وہ تو آزادی اظہار رائے رکھیں گے، لیکن یہاں شاہی خاندان پر کوئی تنقید نہیں کر سک رہا. لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار. ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ. دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پولوشن لاہور میں ہو چکی ہے. ویسے منہ سے کرپشن نکلنے کا تھا، بہرحال یہ بھی کرپشن کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو 4.5 کروڑ کی وہ اینٹی اسموک گنز لائی گئیں، اس پہ تقریباً 2 کروڑ کا ٹرک استعمال ہوتا ہے. اس میں پھر ڈیزل انجن اس کا وہ دھواں چھوڑتا ہے.
تو اس نے کم کیا کرنا تھا اسموک کو، وہ اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. یعنی 6.5 کروڑ کا لگ بھگ یہ سارا ایک ٹرک آپ کو پڑا ہے، 4.5 کروڑ کی وہ گن، اور پھر اس میں کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے. اور سٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد، بلکہ کچھ دیر کے بعد، عرصہ نہیں شاید آدھ گھنٹے کے بعد اسموگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. تو اس لیے بھی شاید لاہور کا یہ حال ہو رہا ہے. بس مریم صاحبہ کہ کیا ہی کہنے، اشتہار بازی ہے اور بس دکھانا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان کی بہن ان سے آخرکار مل سکیں جی، ڈاکٹر عظما. انہوں نے باہر آ کر بتایا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کا تقرری کا نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں ہوا. عمران خان اس پر برہم ہوئے. میں اپنے پیغام صرف سلمان راجہ کے ذریعے پہنچاؤں گا. میں نے کابینہ کے لیے کسی کا نام تجویز نہیں کیا. سہیل آفریدی کو پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی مختصر کابینہ بنا لیں. پھر بیرسٹر سیف کا کیا ہوگا اور لوگوں کا ہوگا. اور اس میں تو لوگ کہہ رہے تھے 1-2 نام تو وہی رہیں گے. بہرحال اب فری ہینڈ دے دیا سہیل آفریدی کو، لیکن مختصر کابینہ بنائیں، جو مرضی وہ بنا لیں. عدالتوں کے باہر جا کر بیٹھ جائیں اور تاریخ لیے بغیر نہ اٹھیں. عدالتوں سے کوئی امید نہیں رہی، عمران خان نے کہا ہے. تو یہاں کوئی انصاف ملنا ہی نہیں ہے. یہ جی اب تک کی کچھ اپڈیٹس ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. کچھ بڑی خبریں آ رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز بھی جا رہی ہیں وہاں پر امن فورس کے طور پر غزہ میں. تو اس پہ اب بہت زیادہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی، بہت زیادہ آپ دیکھیں گے اس سے جڑی خبریں آئیں گی، کچھ بیانیہ بنایا جائے گا. تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. اللہ حافظ.